ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں والدین اور انسٹیٹیوشنز کو مل کر اپنے بچوں پر کیسے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ غلطیاں کریں ہی نہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ ایڈکشنز جو ہیں یہ وبا کی طرف پھیل چکے ہوئے ہیں. جی نازی، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے بات کی ہے اساتذہ کی، والدین کی، ان سب کے رول کی. اب ہم آتے ہیں ایک بڑا امپورٹنٹ ایریا جو کہ ہمارے سکولز میں موجود ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ہمیں ایسی چیزیں خبروں میں، اخباروں میں، لوگوں سے سننے میں ملتی ہیں کہ وہ جو کیفیٹیریا ہوتا ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسی ڈرگ آ جاتی ہے. یعنی کہ ادارہ تو نہیں چاہ رہا نا، ادارے نے تو بچوں کی لیے ایک فیسلٹی پرووائڈ کی ہوئی ہے کہ بچوں کو یہاں سے کوئی سنیکس وغیرہ مل جائیں جب وہ بریک ٹائم ہوتا ہے، اور ادارے نے اپنی طرف سے اپیرنٹلی چیک کیا ہوا تھا. اب اگر ایسی کوئی سچویشن ہے تو ہمارے پاس کیا پالیسیز ہونی چاہیے جب بھی ہم کسی کو ٹھیکہ دیتے ہیں یا وہاں پہ کوئی کیفیٹیریا کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کمل، آپ کو یاد ہوگا آج سے 8-9 مہینے پہلے ایک مہم چلی تھی کہ جو بھی کیفیٹیریا آپ جس کسی کو بھی دے رہے ہیں اس کا ہیپیٹائٹس بی کا ٹیسٹ ہونا لازمی ہے. اسی طرح آپ کا جو جس کو بھی آپ کینٹین دے رہے ہیں اس کا ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ، پولیس ویریفیکیشن، یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے وہ یہ چیزیں کرتا ہو، لیکن اس کے بیک آف مائنڈ میں یہ ہے کہ اسکول از پریپیئرڈ فار ایوری تھنگ. ان کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ آپ کسی بھی، اور ہمیں رینڈم اس کا چیک کرنا چاہیے. رینڈم چیکنگ بائی فوڈ اتھارٹیز ہوں یا کچھ، ہم خود فوڈ اتھارٹیز کو کال کریں اور کہیں جی کہ آئیں ہمارا پانی چیک کریں، ہمارا کیفیٹیریا چیک کریں. اس سے یہی ہوگا کہ جو ہم آئے دن میڈیا میں سنتے ہیں کہ فلاں ریسٹورانٹ یا فلاں یہ چیزوں سے کم از کم اسکول جو ہے، چونکہ وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، وہ دن رات نہیں چلتا، اس کا ایک 40 منٹس یا 20 منٹس کی بریک ہوتی ہے یا آفٹر اسکول میں ہوتا ہے. اس کو آپ کو مینٹین کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. ویئرز باقی کھانے پینے کی جگہوں پہ جہاں پہ 24 گھنٹے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو اس پہ ایک تو آپ کی کمیونیکیشن بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. آن ڈے ٹو ڈے آپ رپورٹ پکڑیں ان سے کہ جی آپ بتائیں کہ آج، اور دوسری چیزیں کہ آپ نے ڈیفائن کر دینا ہے کہ یہ کھانا جو ہے، یہ فوڈ آئٹمز ہمارے کیفیٹیریا میں ہیں، اس کے علاوہ ہم نہیں انٹرٹین کریں گے. تو اس کو تو آپ کو پتہ ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو بس کیفیٹیریا کا وہ دے دیا اور بھول گئے. آپ کے پاس تو اور بہت ساری چیزیں دیکھنے آپ کو ہر اسکول کا ادارہ ایک ایسا ہے کہ آپ نے جس کو بھی وہاں اندر انٹر کرنا ہے، آپ کو اس بچے کے فیوچر اپنے اسکول کی جو کرائٹیریا ہے اس کو فلفل کرنے کے بعد کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے. اچھا ماجبین، یہ بتائیے کہ والدین جو ہیں وہ کون کون سے سکلز ڈیفینیٹلی اپنے بچوں کو سکھائیں؟ یعنی کہ اپنی غلطیوں سے تو اب ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ غلطیاں ہم کرتے ہیں، ہم ہر چیز جہاں اور غلطیاں کر رہے ہیں والدین یہ بھی بہت زیادہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ میرا سب کچھ تمہارا ہے. اور جب وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں تو بچے تو کہتے ہیں مجھے پھر پڑھنے لکھنے کی ضرورت کیا ہے، میں آرام سے کوئی نشہ وشہ کروں، کوئی مزے کروں، موج مستیاں کروں. تو والدین سکل کون سے سکھائیں اپنے بچوں کو؟ سکل دیکھیں، ہم نے آج کل کیا کیا، جب ہم چھوٹے تھے اور اب میں فرق کیا کہ ہماری امیاں ہمارے سے گھروں کے کام بھی کراتی تھیں. ہم نے بچوں سے نا ڈے ٹو ڈے روٹین کے کام کرانے چھوڑ دیے. ہم نے انہیں صرف پڑھائی کے حوالے کر دیا. اب ظاہر ہے ان کا برین جو ہے نا وہ صرف اس اتنی سی چیز میں تو نہیں لگا رہ سکتا، تو پھر وہ اور طرف جائیں گے. تو جو ڈے ٹو ڈے بچوں کے گھر کے کام ہیں ان سے کروائیں. بیڈ روم اپنا خود ٹھیک کریں. ماں اگر برتن دھو رہی ہے بچے سے کہیں اس کو آ کے میرے ساتھ ڈرائی کرو. اپنے ساتھ بھی لگا کے رکھے. پڑھائی کے لیے بہت ٹائم ہے پھر بھی. بالکل، وہ کہتی ہے ہائی میرا بچہ بیچارہ پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں اس نے کیا پڑھائی کرنی ہے. یہ چیز کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میری تو خیر ہے، ایسے جملے بچوں کے سامنے نہیں بولیں. کل کو جب وہ یہ سمجھیں گے کہ ہاں ان کی تو خیر ہے، مجھے سب کچھ چاہیے، تو پھر آپ ہی کو خود کو برا لگے گا. تو آپ نے شروع سے اپنی بھی ایک آئیڈینٹی رکھنی ہے. بچوں سے چھوٹے چھوٹے کام ان کے گھر کے کروانے ہیں. کوئی مہمان آ جائے، سوشل سکلز ان کو سکھانی ہے. اور اس میں 2-3 باتیں کہوں گی. بچوں کے رول ماڈل ضرور ہونے چاہیے. جیسے ہمارے پاس تو ماشاءاللہ اتنے رول ماڈلز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں جوڑنا اور ایسی کہانیاں ان کو سنانی، اسٹوری ٹائم رکھنا ان کا، جس میں آپ سیرہ میں سے اسٹوری سنائیں، صحابہ کے سنائیں. آج کل کے دور میں بھی جو ایگزسٹنگ رول ماڈلز ہیں ان سے انٹروڈیوس کرنا. آج کل کے دور کے بھی ان کے مینٹور بھی ہونے چاہیے. رول ماڈلز بھی ہوں اور مینٹور بھی ہوں. بالکل. تو اس طرح پھر بک ریڈنگ کی عادت ماں باپ کو ہوگی تو بچے بھی کریں گے. یعنی اپنے پر جتنا ورک کریں گے آپ کے بچے آٹومیٹکلی وہ سیکھیں گے. اور بچوں سے کام ضرور کرائیں. صحیح بات ہے. اچھا جی نازی، اب ہمیں آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ جو اتنا آپ نے ایکسپیرینس گیدر کیا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں جو پالیسی میکرز ہیں، جو گورنمنٹس ہیں اور جو ایسے ادارے ہیں جن کا کام ہے کہ اسکولز کو، کالجز، یونیورسٹیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا جہاں وہ تعلیم میں کر رہے ہیں،
تو اور کیا فیکٹرز ہیں جہاں پہ ان کو یہ فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے؟ یہ چیزیں ہمارے لا میکرز کو پتہ ہونی چاہیے، جس میں ہمارے پاس وہ بھی آ جائے گا کہ ایجوکیشن کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور یہ بھی آ جائے گا کہ اداروں کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. ایک تو چیز جو میں نے نوٹ کی اپنی پوری اس میں، کہ جو کلچر ہمارا ہے ڈیموکریسی کا، صحیح، اس میں اسکول بھی ہم یونین کاؤنسل ممبرز بناتے ہیں، ہیڈ بوائے، ہیڈ گرل، پریفیکٹس اور یہ سب. اس کے لیے میں نے ووٹنگ کا سسٹم اپنے اسکول میں نہیں رکھا. اچھا، ہمارا بہت کلیئر انسٹرکشنز تھیں کہ یہ کرائٹیریا ہے ہمارا، جو بچہ اس میں کوالیفائی کرے گا ہی از گوئنگ ٹو لیڈ دا اسکول. اور اب اس کرائٹیریا کو فلفل کرنے کے لیے بچوں نے بہت کوشش کی. ٹھیک ہے. ڈیوٹیز جو اسائن کی تھیں وہ انہوں نے پوری بریک کی، آفٹر اسکول کی، روف ٹاپ کی، گراؤنڈ کی، جو جس کا پوٹینشیل تھا میں نے اس کو نکالا. یعنی آپ دیکھیں اگر گھروں میں بھی کام کرایا جائے جیسے ماجبین نے کہا، اور اب آپ نے بتا دیا کہ اسکول والے بھی ایک ان کو ارن کرنے دیں، اونرشپ بلٹ اپ ہوتی ہے. اس کے ساتھ آپ کا کنیکشن ود آل ایج چلڈرن آ جاتا ہے. اب بڑوں والی جو ذمہ داری ان کے اکارڈنگ ٹو دا ایج ہے وہ انہوں نے سنبھالی. یہی ہمارے لیڈر بننے، یہی ہمارے پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے. میں نے ہر بچے میں لیڈرشپ کوالٹی ڈالنے کی کوشش کی ہے. اور میں یہ نہیں کہتی کہ میں بچے آتے ہیں، جب بچے انسٹیٹیوشنز میں آتے ہیں تو کیا ان کی بھی کوئی اسکریننگ ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیں پہلے سے پتہ چل جائے کہ یہ بچہ یا تو پرون ہے ایڈکشن کی طرف یا پہلے سے ہی ایسا بچہ آ رہا ہے؟ وہ بہت ضروری جو ہے، جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنی پالیسیز میں ڈال رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو ہم ریکوائرمنٹ پیرنٹس کو دیتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن، وہ 3 پاسپورٹ سائز کی کاپیز دے دیں بچے کی اور تصویروں کی، اور دوسرا بے فارم. میرے حساب سے پرائمری کو چھوڑ کے سیکنڈری لیول کے بچے کا آپ کا ایک پراپر بلڈ اور یورین آر ای کا جو رزلٹ ہے بائی سرٹیفائڈ لیبس وہ ہونا ضروری ہے، وہ ریکوائرمنٹ ہے. اینڈ دس شوڈ ناٹ بی فار ون ٹائم. یہ ٹرم پہ 3 months کے بعد اس کو ہم ریپیٹ کرائیں گے. اچھا، ڈے کیئرز بھی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا ڈے کیئر کا بھی ایکسپیرینس ہے اور آپ رن کرتی ہیں. آپ ہمیں اس سلسلے میں یہ بھی بتائیں کہ کئی دفعہ وہاں پہ بھی ابیوز کے کیسز بھی نظر آتے ہیں، کئی دفعہ ایون جو وہاں پہ اسٹاف ہوتا ہے ہائر کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں نا، اب تو ڈے کیئر کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہو چکا ہے، ہماری ورکنگ ویمن اتنی ہیں، تو وہاں پر بھی کیسے آپ یہ کوشچن رکھ سکتے ہیں کہ وہی بچوں کو ایسی چیزیں نہ دے رہی ہیں یا خود سے ایسے کام نہ کر رہی ہیں؟ جی، ایسی کیسز بہت سننے میں آئے ہیں، اور یہ اب سے نہیں آئے، بہت پہلے سے. کیونکہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نزلہ زکام کے لیے ہیں، لیکن وہ زیادہ دیر بچوں کو سلا دی جاتی ہیں. تو وہ ہم نے اس پہ یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ ہم اپنی طرف سے میڈیسن نہیں پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے، پیرنٹس پرووائڈ کریں گے. اور دوسرا، ہم نے اسٹرکٹلی ان کو، جو ہماری نینیز ہیں ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ دوائی نہیں دیں گے. صحیح. اور دوائی چھوٹے بچوں کا تو امیجیٹ ریئیکشن پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سویا ہے. اس کے ساتھ جب پیک اپ ٹائم ہوتا ہے، جب بچے کے گھر کا جانے کا ٹائم ہوتا ہے، ہم پراپر چیک لسٹ پرووائڈ کرتے ہیں پورے. آپ کو لگتا ہے کیمراز لگانے سے فرق پڑ جائے گا کہ پتہ چل جائے گا فوراً کہ یہ کیا ایکٹیویٹیز وہاں ہو رہی ہیں؟ کیمرہ لگانے سے ضرور فرق پڑتا ہے، لیکن وہ کوئی سلوشن نہیں ہے. صحیح. وہ میرے اور آپ کے لیے ضرور فرق پڑے گا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا، لیکن وہ اس کیمرے کی آنکھ کے نیچے نہیں کرے گی تو باہر جا کے کر دے گی. اس نے تو اپنا کمفرٹ دیکھنا ہے. بالکل صحیح. ہم نے، میرا ذاتی خیال یہ کہ ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. صحیح. ہم اگر اپنے ساتھ ونگز اور چیزیں لے کے اور سمجھیں گے کہ وہ سب ٹھیک کر دیں گے، وہ نہیں ٹھیک کریں گے. یعنی کہ جب تک ہم وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو روٹ کاز ہے اس کو نہیں پکڑیں گے تو اس کے ساتھ مسئلہ نہیں حل ہوگا. جو ہائرنگ ہے وہ دیٹ ہیز ٹو بی ویری کیئرفل، پرفیکشنلی ڈن. اچھا، لاسٹ کویشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جبین کہ ایک یہ بھی ہمارے پاس مسئلہ آتا ہے کہ ماں کہتی ہے کہ میں تو چاہتی ہوں ایسی غلطیاں نہ کروں اور اپنے بچے کو صحیح اسکلز وغیرہ دوں، لیکن اس کے اوپر سوشل پریشر بہت ہوتا ہے. کوئی 2-3 کوئک ٹپس آپ اس کے لیے دینا چاہیں؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ کہوں گی کہ ماں کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے. اگر وہ کہے گی کہ دادی گھر میں کچھ اور کہہ رہی ہے، ابا کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ عام کامن چیز ہے. تو لیکن جو ماں بچے کو بتائے گی نا، اور جو بچے کو کہے گی، چاہے وہ اس وقت ان کی بات مان لے گئے انہیں، لیکن جب ماں اس وقت بھی بچے کے کان میں کہہ سکتی ہے جا کے، ٹھیک ہے نا، تو بچے کو ماں کا اثر سب سے زیادہ ہوگا. تو ماں یہ بالکل فکر نہ کرے کہ دوسرے لوگ اس کو خراب کریں. اور دوسرے
ماں اور باپ کی آپس کی کوارڈینیشن بہت ضروری ہے. میں ضرور کہوں گی کہ وہ آپس میں پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا بات کہاں کہنی ہے, دونوں کا ایک ہی ہو. اگر دونوں کا مطمئن نظر ایک ہوگا تو بچے کو میسج جائے گا دونوں یہی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بھی بہت ضروری ہے. اس میں فادرز کو چاہیے کہ مدرس کا ساتھ دیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, جزاک اللہ خیرن. ناظرین, ہم نے آج جس ٹاپک پہ بات کی اس سے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا اور میں نے سوچا کہ آج آپ سے میں ضرور شیئر کروں گی. چائنا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ہمیشہ سے فکر رہتی تھی کہ ہمارے اوپر حملے بہت ہو جاتے ہیں, تو چائنیز نے سوچا کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں کیسے. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک دیوار بنائی جو کہ چائنا وال کے نام سے مشہور ہے, لوگ جا جا کر دیکھتے ہیں. لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی وال بننے کے باوجود پہلے 100 سال میں ان پر 3 سے 4 حملے ہو چکے تھے, اور ان حملوں کے لیے ان کو کوئی فوج نہیں لانی پڑی, کوئی دیوار کے اوپر سے ٹاپنا نہیں پڑا, یا کوئی بہت بڑا حملہ نہیں کرنا پڑا. صرف جو بھی ان کے دشمن آتے تھے وہاں پہ جو گارڈ کھڑے ہوتے تھے دروازے پہ, ان کو وہ آگے سے رشوت دیتے تھے اور وہ ان کے لیے گیٹ کھولتے تھے اور وہ اندر آ کے اٹیک کر دیتے تھے. تو اس سٹوری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نے معاشرے میں بہت سارے مسائل کو فیس کرنا ہے, ہمارے بچوں نے اس معاشرے کا حصہ بننا ہے, تو ہم نے بھی ان گیٹس کے اوپر جو گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا دل, ہمارا دماغ, آنکھیں اور ہاتھ پاؤں, ہم نے ان کو یہ رشوت لینے سے, یہ برائب لینے سے بچانا ہے, اپنا حصہ بھرپور ڈالنا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور پروگرام دیکھتے رہیے گا. ابھی آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.